بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ خاص مقامات کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا، اور آج بھی ایک روایت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے روایت فرماتے ہیں، اغتنموا الدعاء، دعا کو غنیمت سمجھو، اندہ خمسۃ مواطن، پانچ مقامات پر دعا کو غنیمت سمجھو۔ بڑی آسان سی بات ہے، میں اور آپ کیا سمجھ سکتے تھے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے صدقے میں قبول ہوتی ہے یا کب قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا مانگنے والے کو کیا پتا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہمارے اور آپ کے کام کو انجام دینے والا ہو، تو اس کے آفس میں کام کرنے والا کوئی اس کا اعتماد شخص آپ سے کہے کہ آپ اپلیکیشن فارورڈ کیجئے گا دوپہر کے 2 بجے، کہ اس وقت صاحب جو ہیں ذرا سے اچھے موڈ میں ہوتے، سمجھانے کی بات ہو رہی۔ اسی انداز سے اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے کہ دعا تو مانگتے ہیں مگر دعا کا موقع غنیمت کب ہوتا ہے، تو اگر در اہل بیت سے بھی وابستہ رہنے کے بعد انسان یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ در مولائے متقیان سے وابستگی کو مضبوط کرے۔ فرمایا وَاغْتَنِمُوا، اور غنیمت سمجھو، دعا کو، اندہ خمسۃ مواطن، 5 مقامات پر۔ پہلا، اندہ قراءۃ القرآن، غنیمت سمجھو دعا مانگنے کو تلاوت قرآن کے وقت۔ ویسے تو آپ اس سے بہتر جانتے کہ روایت کے اعتبار سے قرآن کے جو ظاہری آیات ان پر نگاہ کرنا بھی عبادت، تو نگاہ کرنا بھی عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت، اور اگر تلاوت کی جا رہی ہو تو سننا بھی عبادت، قرآن کو سمجھنا بھی عبادت، قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت۔ مگر دعا کے لیے امام نے طریقہ بیان کیا، یہ بات آپ کے علم ہے کہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، اللہم صلی علی محمد وعلی، 3 چیزوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے تمہاری دنیا کے معاملات میں سے خلاصہ روایت 3 باتیں پسند ہیں۔ الفاظ روایت کا 3 باتیں۔ پہلی بات، مجھے پسند ہے تلاوت قرآن، مجھے پسند ہے اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت، مجھے پسند ہے الانفاق، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ یہ 3 باتیں شہزادی کونین کی پسندیدہ۔ پہلی بات تلاوت قرآن۔ پھر شہزادی کونین نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا تھا مولائے متقیان سے کہ اے ابا الحسن، آپ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر پانی چھڑک دیجیے گا، اور میرے سرہانے ایسے بیٹھ جائیے گا کہ چہرہ رخ ہو کر بیٹھ سکے، اور تلاوت قرآن زیادہ کیجیے گا اور دعائیں زیادہ پڑھیے گا، کہ ایسے وقت میں انسیت کی خاص حاجت ہوا کرتی۔ قسم بخدا سیدہ کے تمام معاملات راز میں ہیں، لیکن اس جملے نے مجھے اور آپ کو تعلیم کا موقع فراہم کیا کہ اگر آج ہم میں اور آپ میں سے کوئی اپنے خاندان والے انتقال کر جانے والوں کے لیے کچھ کرنا چاہے قبرستان جانے کے بعد، تو ایک طریقہ تو یہ، قبرستان پہنچنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لی نا، کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا اور ہے، ثواب ملے گا۔ آپ نے پڑھ لی آیت الکرسی مکمل، یہ اور ہے۔ آپ نے تلاوت کی تمام اور دعائیں، لیکن حکم روایت کے اعتبار سے ایسے بیٹھ جانا کہ جہاں انسان کا چہرہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ سمت قبلہ کی پہچان یوں کہہ لیجئے، یا مسجد کے میناروں کی بناوٹ سے، مسجد کی محراب کی بناوٹ سے، یا مسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کی بناوٹ سے، قبلے کی ایک پہچان کا طریقہ یہ بھی۔ تو اب اگر انسان کسی مرحوم کے سرہانے اس طرح بیٹھے قبر کے پاس کہ اس کا چہرہ گویا اب بیٹھنے والا پشت بقبلہ بیٹھے اور روبہ چہرے میت بیٹھے، تب جا کر روایت واضح ہوگی کہ یا ابا الحسن،
آپ میرے سرہانے بیٹھ کر تلاوت قرآن کیجیے گا۔ تو شہزادی کو اپنی حیات میں کیا پسند؟ تلاوت قرآن۔ شہزادی کو اپنی قبر کے پاس کیا تلاوت پسند؟ تلاوت قرآن۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ 5 مقامات میں پہلا مقام قبولیت دعا کے مقامات میں سے اندہ قراءت القرآن، کہ جب تلاوت قرآن کیا جائے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی۔ اب رہا مسئلہ کہ کتنا قرآن پڑھا جائے۔ روایت ایک اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ارشاد فرماتے ہیں اقرا مئۃ آیات من القرآن ای ما شاء من القرآن، 100 آیات پڑھیے پورے قرآن مجید میں سے جہاں سے بھی آپ تلاوت کرنا چاہیں۔ ابھی وہ سوال بھی حل کر لیں گے کہ جو تلاوت قرآن نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا ہوگا۔ روایت مکمل کر لی بھائی، 100 آیات کی تلاوت قرآن مجید میں کہیں سے بھی کر لیجیے۔ پھر امام فرماتے ہیں اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کے اس میں گرامی پروردگار کو دہرائیے۔ 100 آیات کی تلاوت اور 7 مرتبہ انسان کا اللہ کے اسم کی تلاوت کرنا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اب اس کے بعد دعا کرے اور خدا سے کہے کہ اس چٹان کو یا پہاڑ کو اپنے مقام سے چلا دے، تو خدا اس پہاڑ یا چٹان کو اس کے مقام سے چلا دے گا۔ 100 آیات تلاوت قرآن میں، 100 آیات، اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کا جملہ۔ لیکن رہا مسئلہ، کوئی سوال کرے مولانا ہمیں تلاوت قرآن نہیں آتی، تو پہلی بات تو میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ اگر اب تک نہیں آتی، ٹھیک ہے انتظار کر سکتے ہیں کہ ایک ہماری تربیت گاہ ہماری قبر بننے والی ہے۔ روایت ہے کہ کوئی اور کلاس قبر میں ہو کہ نہ ہو، مگر قرآن کلاس تو قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ اب جس کو قرآن کلاس سے بچنا ہو تو کیا کرے وہ؟ اگر وہ مولا کا ماننے والا ہے اور دنیا میں قرآن نہیں سیکھ سکا تو خدا اس کے لیے اس کی قبر میں قرآن کے تلاوت کا، قرأت کا انتظام کروا دے گا، اور بڑی آسانی ہوگی کہ بغیر فیس کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہاں تو فیس دینا پڑتی، یہاں تو آپ اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکالیں گے قرآن کے پڑھنے کے لیے، وہاں تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا۔ لیکن وہ الگ مسئلہ، فی الحال حیات میں کیا کرنا ہے کہ انسان کی ذمہ داری، اگر تلاوت قرآن نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں، روایت کے الفاظ نہیں ہیں، ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں علماء کے تقاریر سے استفادہ کرتے ہوئے کہ یا 100 آیات کی تلاوت نہیں کر سکتا تو سماعت کر لے، سماعت کر لے، اور اگر سماعت کے علاوہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ ثواب اور حاصل کرے تو ان آیات پر ہر آیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 100 آیات کے برابر 100 مرتبہ ہر آیت پر انگلی رکھتے ہوئے قرآن مجید بسم اللہ کی تلاوت کر، اس لیے کہ بہرحال خدا بہتر جانتا ہے کس میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ خدا الفاظ کو نہیں پکڑتا، یہ مسئلہ انسانوں کا ہے کہ اگر نقطہ آگے پیچھے لگ جائے تو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ خدا بڑا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے کہ 3 نقطے نہ لگ سکیں تب بھی خدا سین کو شین قبول کر لے۔ یہ انسانوں کا مسئلہ الگ ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ جناب آپ سے غلطی ہو گئی، انسان تو نہیں چھوڑتے، مگر خدا انسان کو پکڑتا نہیں ہے بلکہ چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو اب اگر دعا کا پہلا مسئلہ کہ اگر انسان دعا کرنا چاہتا ہے تو کون سا موقع غنیمت ہے کہ جب تلاوت قرآن کی جائے۔ وَعِنْدَ الْأَذَانِ، روایت مولا کی ہے، اور مولائیوں کے لیے اس سے بہتر اور جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے جو مولا نے فرما دیا اس پہ یقین کر لیجئے۔ اور روایت کو معلوم کرنے کے بعد امام کے الفاظ کے، وسائل الشیعہ کتاب کا حوالہ،
عند الاذان، اور دعا کی غنیمت سمجھو دوسرا وقت اذان کا وقت۔ عام طور پر ایک دعا وہ ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعل قلبی بارن و عملی سارن و عیشی قارن و رزقی دارن و اولادی ابرارا واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرا و قرارا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا یہی دعا پڑھنی چاہیے بس؟ یا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن نہیں پڑھ سکتے؟ یا الہی عظم البلا و برح الخفا کی تلاوت بھی کر سکتے؟ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار؟ امام علیہ السلام کی اس روایت میں دعا کو معین نہیں کیا کہ کون سی دعا، ایک دعائے معصورہ منقولہ، یا آپ کا کوئی مسئلہ، آپ کی حاجت۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی تقاریر میں اس بات کو مینشن کیا تھا کہ ایک دعا ہے پڑھنا اور ایک دعا ہے مانگنا۔ پڑھنے کا مطلب دعائے منقولہ پڑھنا جو معصوم سے نقل ہوئی، مانگنا اور ہے۔ تو اگر دعا مانگنے کی بات کی جائے تو امام فرما رہے ہیں پہلا مقام قرأت قرآن، دوسرا مقام عند الاذان، اذان کے وقت دعا مانگنا۔ اور یہ تو آپ جانتے کہ اگر ہم تصور کریں تو روئے زمین پر جتنے بھی نظام اوقات بن سکتے ہیں، ہر وقت روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ تو اب اگر تلاش کیا جائے تو واقعاً مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے علاقے میں اذان ہو تو دعا مانگیے۔ گویا امام کے اس جملے نے تمام تر اوقات کو اوقات دعا میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب 24 گھنٹے دنیا میں ہر مقام پر کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں دعا کا وقت خدا کا بڑا احسان۔ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ کبھی کبھی اذان کا وقت نہ ہو تب بھی اذان دینے سے انسان کی دعائیں قبول ہو سکتی، کہ اذان برائے اعلان بھی ہے اور اذان برائے ذکر خدا بھی ہے۔ تو عند الاذان جب کبھی تربیت اولاد کے باب میں بات کیجئے، یا جب کبھی گھر میں نحوست کے خاتمے کی بات کیجئے، یا جب کبھی گھر میں برکتوں کے حصول کی بات کیجئے، تو گھر میں اذان کا دینا، اذان کے بہت سے مسائل کہ یہ اذان کی ذمہ داری مردوں کے لیے ہے، نہیں، خواتین پر بھی اذان، البتہ ان کے آواز کے حجاب کا مسئلہ اپنے مقام پر، لیکن جیسے اذان مستحب مردوں کے لیے ایسے اذان و اقامت مستحب خواتین کے لیے، مگر مسئلہ وہی والا ہے کہ مرد کے آواز پر حجاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ زور سے اذان دے، چاہے اس کی آواز کو مرد سنیں یا عورتیں سنیں، محرم سنیں کہ نامحرم سنیں، مگر جب اذان عورت دے تو مسئلہ الگ ہوگا کہ اس کی آواز اس کے محرم سنیں، کوئی ایسا مرد نامحرم نہ سنے کہ جس کے لیے اس کے دل میں کوئی بیماری شہوت پیدا ہو جائے، وہ الگ موضوع۔ اذان تو اذان تربیت اولاد کے مسائل میں ہے کہ اگر کبھی آپ محسوس کرتے، ویسے تو بہت ساری باتیں اور دعا کا عنوان بھی ہے کہ بچہ بڑا ضدی ہو گیا ہے اور اب ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا، میں پوچھتا ہوں ماں باپ سے، کیا آپ خدا کا کہنا مان رہے ہیں؟ اگر آپ خدا کا کہنا مان رہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا کہنا نہ مان رہا، کہیں تو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں بچوں میں عیب تلاش کرتا ہوں، بچے میرا کہنا نہیں مان رہے، پھر بھی کہتے ہیں علماء اگر ایسا ہو، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہ دہانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دہرا دیجئے، کہ وہ سبق جو بچپن میں سنایا تھا بھول گیا ہے۔ تو اذان کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے،
اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یا اذان سے پہلے یا اذان جب ہو رہی ہو؟ روایت میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اس کا مطلب اذان سے پہلے بھی جب وقت اذان ہو دعا قبول ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہو اور آپ دعا مانگ رہے ہوں تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اذان مکمل ہو جائے تب آپ دعا مانگ رہے ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے.